صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ بندہ ایسا کہتا ہے، ایک کلمہ ایسا کہتا ہے اور اس ایک کلمے کی وجہ سے بندے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ آپ اندازہ کریں ایک کلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس ایک عورت آئی، دوسری ایک روایت کے مطابق ہے کہ کوئی دوسری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہی ان کے پاس ہے، سیدہ زینب ہے غالباً، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور سیدہ عائشہ نے کہا، اس طرح اشارہ کیے، زبان سے بھی کلمات نہیں کہے، اپنی زبان سے بھی کلمات ادا نہیں کیے، بلکہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیا۔ مطلب کیا تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، کانہا صغیرہ، الفاظ ہیں کہ گویا کہ جیسے ان کا قد چھوٹا ہے، ان کو چھوٹے قد کا تانا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت فی البحر لمفد البحر، اے عائشہ آپ نے ایسی بات کی ہے، ایسا کلمہ ادا کیا ہے کہ اگر اس ایک کلمے کو سمندر میں ڈال دیا جائے یا پھر میٹھے پانی کے دریا میں ڈال دیا جائے وہ سارے کا سارا کڑوا ہو جائے۔ ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک کلمہ بعض اوقات ایسا کہتا ہے اس کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، انسان اس کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن وہ ایک کلمہ ہے تمہارے لیے جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ روزہ مقصد سکھاتا ہے، یہ منزل بتاتا ہے، اس زبان کی حفاظت، اس زبان کو اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار کرنا، اس زبان کو کنٹرول کرنا، کیسے اس کو سنبھالنا ہے، جھوٹ سے، کیسے غیبت سے، چغلی سے، کیسے اس زبان کے ساتھ گالی دینے سے بچنا ہے، یہ روزہ سکھاتا ہے، اس کا مقصد ہے یہ۔ اگر ہم اس مقصد کو اچیو نہیں کر رہے، جیسے میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یدع قول الزور والعمل به، جب تک جھوٹی بات کرنا نہیں چھوڑتے، جھوٹے اعمال کرنا نہیں چھوڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ کر کے بیٹھے رہو۔ اللہ کے ہاں تو مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو رب کے تابع کر دے، انسان مسلمان بنے، اور مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے مطیع ہونے والا، فرما برداری کرنے والا۔ ہم مسلمان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے، میں نے جس طرح اپنے خطبہ جمعہ کے شروع کے اندر آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جتنی عبادات ہیں وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے، جتنی عبادات ہیں کہ انسان کم از کم ایک اچھا مسلم تو بن کر کے ابھرے۔ نماز کہتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم دوسرے معاملات، فحاشی، عریانی، منکرات سے بچ جاؤ۔ روزہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ تمہیں پرہیزگار بندہ بنانا چاہتے ہیں، تمہیں مطیع و فرما بردار بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کی تعریف پوچھی گئی، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو مسلمان وہ، اس کو ہم صحیح مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں جس کی داڑھی لمبی ہو، جس نے پہلی صف میں آ کر کے نماز ادا کرے، تہجدیں ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، یہ مسلمان ہے۔ اور اس مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے روزہ ہے، جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ بھائی اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے